اس ویڈیو میں ہم ایکسپلور کرنے جا رہے ہیں لاہور کی وہ تاریخی مسجد جو غالباً 500-600 سال پرانی ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ زمین سے 25 فٹ نیچے ہے۔ ویسے تو لاہور شہر اپنے باغات اور یونیورسٹی کی وجہ سے کافی اپنی ایک پہچان رکھتا ہے، لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ لاہور کی جو خوبصورت مساجد ہیں وہ بھی ہمارے لاہور کی ایک پہچان ہے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں یہ زیر زمین تاریخی مسجد ہے کیسی۔ آزادی فلائی اوور سے گزرتے ہوئے ایک عجیب سی دلکشی کا احساس ہوتا ہے۔ ایک طرف منٹو پارک اور شاہی قلعے کی شان ہے تو دوسری جانب بادامی باغ کا علاقہ جہاں کبھی ملاحوں کی بستی ہوا کرتی تھی۔ آج یہاں رش بھی کم ہے۔ دہلی دروازے کے راستے پر جگہ جگہ لنڈے کے کپڑوں کی ریڑیاں نظر آتی ہیں۔ لاہوری آج بھی بڑے شوق سے لنڈے کو دیکھنے نکلتے ہیں، چاہے کچھ خریدیں یا نہ خریدیں، مگر آج بھی ایک طبقہ ایسا ہے جسے یہ اترن ہی وارہ کھاتی ہے۔ دہلی دروازے میں داخل ہونے سے پہلے ایک تنگ راستہ پارکنگ سٹینڈ کی طرف جاتا ہے، جہاں ہمارا ایک بہت ہی پیارا دوست شراز ہمارا منتظر ہے۔ وہ ٹورسٹ گائیڈ بھی ہے اور اندرون لاہور کی تاریخی جگہوں کے بارے میں کافی معلومات بھی رکھتا ہے۔ پری ذات کو ایک سائے میں کھڑا کر دیتے ہیں۔ تو یہ ویڈیو جو ہے نا وہ تھوڑی سی مہنگی بھی ہونے لگی ہے، کیونکہ اس ویڈیو میں ہم نیمی مسجد تک جا رہے ہیں اس رنگیلے رکشے پر۔ یہ رنگیلا رکشہ بھی ایک ورائٹی ہے، اندرون لاہور میں چلتا ہے۔ پتہ نہیں آپ نے اس کی رائڈ لی ہے یا نہیں لی، لیکن میری کوشش ہے جس طرح ایک زمانے میں سالم تانگے لوگ اندرون لاہور میں بک کرواتے تھے نا، ایسے ہی یہ سالم رکشہ بھی بک کروایا جائے۔ تو وہ جو شراز ہمیں ملے تھے، شراز نے بتایا کہ وہ بیک سائڈ کے اوپر بکنگ آفس ہے، تو وہاں جا کے چیک کرتے ہیں کہ اس کی بکنگ کے وہ کیا چارجز لیتے ہیں، یہ بک کیسے ہوتا ہے آج سنڈے، اور یہ کہاں کہاں تک جاتا ہے۔ چلیں جی۔ تو یہ آج رکشہ چلا جائے گا ادھر؟ ہاں جی، آج سنڈے ہے، سنڈے کے دن اویلیبل ہو جاتا ہے۔ تو کیا چارجز وغیرہ کیا؟ چارجز کے 2000 ہے۔ یہ ہمیں اب کوئی ڈرائیور ملے گا یا آپ کسی کو کہیں گے؟ ڈرائیور میں کہہ دیتا ہوں، ڈرائیور ہائر کر دیتے ہیں۔ یقین کریں رنگیلے رکشے کی سواری اپنے آپ میں ایک دلکش تجربہ ہے۔ ہر بار جب میں اس رکشے میں بیٹھا پرانی نور جہاں کے گانوں کی دھنیں گونجتی تھی، اور یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وقت کا پہیہ الٹا گھوم رہا ہو اور میں کہیں 70 یا 80 کی دہائی کے لاہور کی گلیوں میں گھوم رہا ہوں۔ آج کچھ مختلف ہے، شاید رکشے کے ساؤنڈ سسٹم میں کچھ خرابی ہے، مگر اس کی رفتار میں وہی پرانا جوش برقرار ہے۔ سرکولر روڈ پر بھی آج سکون ہے، کوئی ہڑبڑاہٹ نہیں، اور بڑی بڑی مارکیٹیں بند ہیں۔ نیوی مسجد نام تو عجیب ہے، لیکن یقین کیجئے جگہ اس سے بھی زیادہ عجیب ہے۔ میں اس مسجد کو لوہاری دروازے سے نہیں اپروچ کر رہا، بلکہ نواں بازار سے جا رہا ہوں۔ رکشہ ڈرائیور کو لگتا ہے کہ وہاں رش ہوگا اور ہم پھنس جائیں گے۔ یہ بھی ایک خوبصورت بازار ہے، یہیں سے تھوڑا سا آگے جا کر ہم نیوی مسجد تک پہنچ جائیں گے۔ تو یہ رہی نیوی مسجد۔ یہ یہاں کی ایک مشہور مسجد ہے اور اسے تلاش کرنا زیادہ مشکل نہیں۔ مقامی کسی بھی شخص سے پوچھیں تو وہ اس کا راستہ فوراً بتا دے گا۔ مجھے اس مسجد کا دروازہ تھوڑا تنگ لگتا ہے۔ ان سیڑھیوں سے اتر کر آپ مسجد میں داخل ہو جائیں گے۔ اس مسجد کی یہ پراسرار بناوٹ آپ کو حیران کر دے گی۔ یہ 500 سال پرانی مسجد زمین کی سطح سے 25 فیٹ نیچے ہے۔ 26 سیڑھیوں کا زینہ آپ کو نیچے اس خوبصورت مگر چھوٹی مسجد میں لے جائے گا۔ یہی اس مسجد کی خاص بات ہے اور اسی طرز پر اسے بنایا گیا ہے۔ زیادہ تر لوگ اس حیرت انگیز مقام سے لا علم ہیں۔ اس کی گہرائی نے اسے نیوی مسجد کا نام دیا ہے، کیونکہ مقامی زبان میں نیوی کا مطلب نچلی سطح ہوتا ہے۔ یہ مسجد اندرون لاہور کی دیگر معروف مساجد کے مقابلے میں سائز میں نسبتاً چھوٹی ہے۔ اس مسجد کا ایک کھلا صحن ہے جس کے سامنے مسجد کا نمازی ہال واقع ہے، اور ایک جانب وضو کرنے کی جگہ ہے اور دوسری جانب آرام کرنے کی جگہ۔ اگر ہم اس مسجد کی تعمیر کو دیکھیں تو اس کی 3 محرابوں والی ساخت ہے جس میں 3 دروازے ہیں۔ مسجد کا ڈیزائن اور ساخت سادہ ہے، لیکن اس کا انداز اور نچلی سطح پر ہونا لوگوں کے لیے تجسس کا باعث بنتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مسجد لودھی دور کی ہے اور اس سے سن 1460 کی دہائی میں لاہور کے گورنر ہیبت خان کی خدمت کرنے والے ذوالفقار خان نے تعمیر کروایا تھا۔ مورخین اور حوالہ جات کی کتابیں بتاتی ہیں کہ مسجد انہی سالوں میں تعمیر کی گئی تھی۔ اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے آپ کے ذہن میں یہ سوال بھی ضرور آ رہا ہوگا
کہ ایک مسجد کو اتنی نچلی سطح پر کیوں تعمیر کیا گیا۔ ایک مستند تاریخ دان ڈاکٹر عبداللہ چغتائی کے تاریخی حوالوں کے مطابق اس مسجد کو ایک پرانے مندر کی بنیادوں پر تعمیر کیا گیا، یعنی اس جگہ ماضی میں ایک مندر موجود تھا، اور جب یہاں مسجد بنائی گئی تو زمین کی سطح کو تبدیل نہیں کیا گیا۔ چغتائی صاحب نے اپنے دعوے کو پرانے مندروں کی مثالوں سے ثابت کیا جو قدیم زمانوں میں زمین کی سطح سے نیچے تعمیر کیے گئے تھے۔ ویسے بھی اگر لاہور کی دیگر مساجد جیسے مسجد وزیر خان، سنہری مسجد، مسجد صالح کمبو یا حتیٰ کہ بادشاہی مسجد کو بھی دیکھیں تو وہ زمین کی سطح پر ہے یا اونچی بنیادوں پر تعمیر کی گئی ہیں، تو یہ دلیل مناسب لگتی ہے۔ برِ صغیر پاک و ہند میں اس طرز کی کسی دوسری مسجد کی اور کوئی مثال نہیں ملتی۔ اس مسجد کی خاص بات یہ ہے کہ مونسون کے موسم میں جب پورے شہر کی سڑکیں پانی میں ڈوب جاتی ہیں، اس گہری مسجد کے اندر جو سطح زمین سے آلریڈی 25 فیٹ نیچے ہے، اس میں پانی نہیں آتا۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہاں پر ایک بڑا دلچسپ نکاسی کا نظام ہے جس کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں۔ بعض لوگوں کے مطابق اس مسجد کے نیچے شاید 2 کنویں ہیں اور پانی جو ہے وہ ان کنووں میں چلا جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہاں پر اندرون لاہور کا وہی پرانا ایک سسٹم جو ہے گھرکی کا سسٹم وہ انسٹال کیا ہوا ہے، پانی جس وجہ سے اس مسجد کے اندر نہیں ٹھہرتا۔ میرا خیال ہے کہ ہماری نئی نسل، خاص طور پر کنسٹرکشن کے شعبے سے وابستہ لوگ، اس مسجد کو ایک کیس اسٹڈی کے طور پر ضرور پڑھیں اور اس پر تحقیق کریں۔ مورخین کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اس طرز کی 2 مساجد تھیں، ان میں سے ایک نیوی مسجد زکی گیٹ کے اندر واقع تھی جو اب موجود نہیں ہے، اور اس کی جگہ تاریخ میں واضح طور پر کہیں بھی بیان نہیں کی گئی۔ جب ہم اس مسجد کو اندر یا باہر سے دیکھیں تو ہمیں اس میں کوئی بھی قدیم فن تعمیر جیسے کہ پچھلے زمانے کی مساجد میں نقاشی یا محرابیں نظر آتی تھیں ویسا کچھ نہیں ملے گا۔ اس مسجد کے اصل سٹرکچر کو ہی ٹائلوں اور پتھروں سے نیا کر دیا گیا ہے۔ خوش قسمتی سے سکھ اور برٹش دور کے اندر اس مسجد کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ ویسے تو سکھ راج کے اندر لاہور کی بہت سی بڑی اور قابل ذکر مساجد میں سے کسی کو استبل بنا دیا گیا، کسی کو بارود خانہ بنا دیا گیا، لیکن یہ مسجد جو ہے یہ سکھوں کے آپ کہہ لیں تعصب سے بچی رہی۔ ہاں البتہ 1900 سمتھنگ کے اندر لاہور کے اندر ایک بڑا خوفناک زلزلہ آیا تھا۔ اس زلزلے کی وجہ سے اس مسجد کی عمارت کو کافی نقصان پہنچا تھا، جس سے بعد میں یہاں کے جو لوکل رہائشی تھے انہوں نے ہی مرمت کروا کے اور اس مسجد کو دوبارہ تعمیر کروا دیا۔ اس مسجد کے بارے میں ویب سائٹس یا کتابوں میں زیادہ معلومات دستیاب نہیں ہیں، اور یہ مسجد کوئی سیاحتی مقام بھی نہیں ہے، لیکن اسے سیاحتی مقام بنایا جا سکتا ہے کیونکہ اس کے امام انتہائی خوش اخلاق اور مہمان نواز ہیں جو سیاحوں کا خیر مقدم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مسجد کے چاروں طرف نظر گھما کر دیکھیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ مسجد اونچے گھروں کے درمیان گھری ہوئی ہے، ہر طرف پرانے مکانات یا کھنڈر نظر آتے ہیں۔ ایک اور دلچسپ بات بھی اس مسجد کی یہ ہے کہ یہ مسجد چونکہ اندرون لاہور میں یعنی وارلڈ سٹی لاہور کے اندر موجود ہے، تو وارلڈ سٹی لاہور کے اندر بہت سارے پرانے گھر، بہت ساری پرانی یادگاریں وارلڈ سٹی آف لاہور اتھارٹی کی ہی ایڈمنسٹریشن میں آتی ہیں۔ اسی طرح بہت ساری ایسی مونیومنٹ ہیں جو محکمہ آثار قدیمہ، محکمہ آرکیالوجی کے زیر انتظام آتی ہیں۔ مساجد لاہور کے اندر تقریباً ساری محکمہ اوقاف کے زیر انتظام آتے ہیں، لیکن یہ جو مسجد ہے یہ براہ راست کسی بھی محکمے کے زیر انتظام نہیں ہے، بلکہ یہاں کے لوکل لوگ ہی چندہ ڈال کر پول ان کرتے ہیں اور اس مسجد کی تعمیر یا اس مسجد کی بہتری کے لیے جو بھی کوئی چیز ہوتی ہے اس کو مقامی لوگ ہی دیکھتے ہیں۔ تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ان تمام محکموں میں سے کسی محکمے کو چاہیے کہ وہ اس کا جو انتظام ہے اس کو خود سے دیکھیں، اور وارلڈ سٹی آف لاہور اتھارٹی نے اس کو ہیریٹیج مونیومنٹ ڈکلیئر تو ضرور کر دیا ہے، لیکن اس کی جو بہتری ہے، اس میں جو مزید بہتری ہو سکتی ہے اس کو بھی کوئی محکمہ باقاعدہ طور پہ دیکھے، تاکہ یہ جو مسجد ہے یہ مضبوطی کے ساتھ بحال بھی رہے اور یہ عجوبہ جو ہے اس کو لوگ آ کر دیکھتے بھی رہیں۔ تھینک یو۔